بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فتنہ دجال کے بارے میں کہ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا، وہ کب آئے گا، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کو کون قتل کرے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ فتنہ دجال کے بارے میں جتنی بھی احادیث لی گئی ہیں وہ صحیح مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، طبرانی، حاکم وغیرہ سے لی گئی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجال کا حلیہ اس طرح کا ہوگا کہ وہ جوان ہوگا، اس کا رنگ گندمی ہوگا، بال پیچدار ہوں گے، دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں موٹی پھلی ہوگی، پیشانی پر کافر اس طرح لکھا ہوگا، کاف، فے اور رے، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ وہ ایک گدھے پر سواری کرے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دجال کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی، تیزی سے پوری دنیا میں پھر جائے گا جیسے زمین اس کے واسطے لپیٹ دی گئی ہو، ہر طرف فساد پھیلائے گا، مگر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس زمانہ میں مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے اور مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کے ہر رستے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا جو اسے اندر گھسنے نہیں دیں گے، لہٰذا وہ مدینہ طیبہ کے باہر ٹھہرے گا اور بیرون مدینہ پر اس کا غلبہ ہو جائے گا۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے جو ہر منافق مرد و عورت کو مدینے سے نکال پھینکیں گے۔ یہ سب منافقین دجال سے جا ملیں گے۔ عورتیں دجال کی پیروی سب سے پہلے کریں گی۔ فتنہ دجال اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی ہوا نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو اس فتنے سے خبردار کرتے رہے، مگر اس کی جتنی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کسی اور نبی نے نہیں بتلائی۔ وہ پہلے نبوت کا اور اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ساتھ غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، زمین کے پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا تو وہ باہر نکل کر اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین بھیجے گا جو لوگوں سے باتیں کریں گے، مادرزاد اندھے اور ابرص کو تندرست کر دے گا۔ چنانچہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے اپنا رب مان لے گا۔ دیہاتی وعدہ کر لے گا تو اس کے سامنے 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں آ کر کہیں گے کہ بیٹا تو اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ دجال کے ساتھ 2 فرشتے 2 نبیوں کے ہم شکل ہوں گے جو اس کی تکذیب لوگوں کی آزمائش کے لیے اس طرح کریں گے کہ سننے والوں کو تصدیق کرتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ جو شخص اس کی تصدیق کرے گا کافر ہو جائے گا اور اس کے پچھلے تمام نیک اعمال باطل و بیکار ہو جائیں گے، اور جو اس کی تکذیب کرے گا اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کا ایک عظیم فتنہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس کی بات مان لیں گے ان کی زمینوں میں دجال کے کہنے پر بادلوں سے بارش ہوتی نظر آئے گی، اور اسی کے کہنے پر ان کی زمین نباتات اگائے گی، اور ان کے مویشی خوب فربا ہو جائیں گے اور مویشیوں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، اور جو لوگ اس کی بات نہ مانیں گے ان میں قحط پڑے گا اور اس کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ نہروں اور وادیوں کی صورت میں اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک آگ، لیکن حقیقت میں جنت آگ ہوگی اور آگ جنت۔ اور جو شخص دجال پر سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھ دے گا وہ اس کے فتنہ سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال اسے اپنی آگ میں بھی ڈال دے تو وہ اس پر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ دجال تلوار سے ایک مومن نوجوان کے 2 ٹکڑے کر کے الگ الگ ڈال دے گا، پھر اس کو آواز دے گا تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے گا، اور دجال اس سے پوچھے گا، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے، مجھے آج سے پہلے زیادہ تیرے دجال ہونے کا یقین ہے۔ اس کا فتنہ 40 روز رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، باقی ایام حسب معمول ہوں گے۔ بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے جس کا نام جبل الدخان ہے،
اور دجال پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا۔ جب محاصرہ طول کھینچے گا تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ اب کس کا انتظار ہے، اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے۔ وہ رات سخت تاریک ہوگی اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رس آ پہنچا۔ لوگ تعجب سے کہیں گے یہ تو کسی شکمسیر یعنی کہ پیٹ بھرے ہوئے کی آواز ہے۔ غرض نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ نزول کے وقت وہ اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھے پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کا لشکر ہوگا۔ آپ ہاتھ کے اشارہ سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ اس وقت جس کافر پر عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے گی مر جائے گا اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گا۔ مسلمان پہاڑ سے اتر کر دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے اور دجال بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور فرمائیں گے کہ میری ایک ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس 2 نرم تلواریں اور ایک حربہ ہوگا جس سے آپ دجال کو باب لد پر جو کہ فلسطین میں ایک مقام ہے قتل کر دیں گے۔ اس طرح فتنہ دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے اور تمام آزمائشوں سے بچائے۔ آمین۔